وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بہت اہم باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ترتیب کے ساتھ ان ابواب کو قائم کیا. میں نے جسے بتایا کہ آپ کو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترتیب ابواب پر اگر غور کریں گے بہت سارے اسباق آپ کو اس سے ملیں گے. دیکھیے سب سے پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لائے باب القراءۃ والعرض علی المحدث. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محدث کے سامنے کتاب اور حدیث پڑھ کر سنانا بھی محدث سے سنے جیسا ہے. ہاں اگر محدث کے پاس آپ نہیں آ سکے اس لیے کہ محدث ہیں شمال میں اور متدرس ہیں جنوب میں، مدرس شمال میں ہیں اور مشرق میں ہیں اور یہ مغرب میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا. وہ راستہ کیا؟ ہر ایک اگر بخارا میں جا کر بخاری پڑھنا ہوتا تو سب کو بخارا میں جانا پڑتا، سب کو بخارا. لیکن یہ جو مناولہ ہے، مناولہ کی برکت سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ کتاب بخارا سے نکل کر اطراف عالم میں اللہ نے کتاب کو پھیلا دیا. آج ابو داود پڑھنے کے لیے سجستان جانے کی ضرورت نہیں، مسلم پڑھنے کے لیے نیشاپور جانے کی ضرورت نہیں، ترمذی شریف پڑھنے کے لیے ترمز جانے کی ضرورت نہیں، بخاری پڑھنے کے لیے بخارا جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس مناولہ کی برکت سے کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، اللہ نے ہر کتاب کو اطراف عالم میں پھیلا دیا. تو اب ماشاءاللہ ہر جگہ پر بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، وہ بھی سند المتصل. گویا کہ امام بخاری براہ راست سند اتصال کے ساتھ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم ہر حدیث کے شروع میں وبہ قال حدثنا سے جب روایت شروع کرتے ہیں تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک بات تو یہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے بعد جو باب لایا وہ کون سا باب؟ من قعد. اب دیکھیے فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری، فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں. فضیلت کیا ہے حضرت؟ کتاب لے لینا یا وہاں جانا؟ کہا بھئی جانے اگر ہو گیا تو چلے جاؤ، حضرت کی خدمت میں براہ راست بیٹھو. من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، بیٹھو، بیٹھ کر وہاں ڈائریکٹ بھئی انڈائریکٹ موبائل وغیرہ میں سنو، میں ڈائریکٹ جا کر بیٹھ کر سنو، آن لائن کر ڈالو کام کرتے کرتے ہم سنیں گے، نہیں. ڈائریکٹ بیٹھ کر سننے میں جو برکت ہے وہ انڈائریکٹ میں نہیں. آج کل تو ماشاءاللہ موبائل میں لوگ بیعت بھی کرنے لگے، موبائل میں لوگ اصلاح بھی کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے نہج سنت سے کوئی بھی نہج ہٹے گا وہ بے برکت ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ اس کی بے برکتی کا اثر لوگ محسوس کرتے ہیں. امام بخاری نے اس لیے من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، مجلس کو آ کر واپس جانا بھی 3 آدمیوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا. ایک آیا حلقے میں بیٹھ گیا، دوسرا آیا حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا باہر نکل گیا. تو بات آ گئی. پھر اس کے بعد حضرت بات قائم کر رہے ہیں. دیکھیے اب جو طلب کے ساتھ آتے ہیں
بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، وہ مبلغ کہلائے جاتے ہیں۔ گویا ہر درس تبلیغ ہے، ہر درس تبلیغ۔ تبلیغ میں جانا ہی تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ میں جانا ہی۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، گشت میں گئے تو تبلیغ، نہیں گئے تو تبلیغ نہیں، تعلیم میں بیٹھا تبلیغ نہیں۔ تعلیم سب سے اصل تبلیغ، اصل تبلیغ۔ کیوں؟ سرکار نے کیا فرمایا، بعثت معلما، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ بھئی جو بھی سکھا رہا ہے جہاں بھی بیٹھ کر وہ تبلیغ کر رہا ہے، جو بھی سکھا رہا ہے جہاں بھی بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ چنانچہ یہاں باب قائم کیا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب مبلغین، کچھ مبلغ، سو اسے پتہ چلا مبلغ بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں کچھ چند کیا سعادت مند ایسے ہوتے ہیں، طالبین ایسے ہوتے ہیں، اور آخذین ایسے ہوتے ہیں، متعلمین ایسے ہوتے ہیں، او عام سامعین، جو سننے والوں میں سب سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس میں دو اعتبار سے آپ مطلب نکال سکتے ہیں، توجہ سے سنو۔ سامع تو سب ہیں، سامع تو سب ہیں، لیکن عقل تک پہنچتی بہت کم۔ سامع تو سب سن رہے ہیں، سمجھے کیا؟ خاموش۔ یعنی کیا مطلب؟ سمجھا بولوں تب بھی جھوٹا، نہیں سمجھا بولوں تب بھی جھوٹا۔ وہ بس یوں سمجھیے کہ لگ بھگ، لگ کچھ بھگ کچھ ایسا ہو گیا تو اسے لگ بھگ کہہ دیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اور دوسری بات کیا کہتے ہیں، سننے والوں میں بعض لوگوں کا دماغ پہ بات چڑھ جاتی ہے، مبلغ ہو جاتے ہیں، دل میں بات اتر جاتی ہے، مبلغ ہو جاتے ہیں۔ سننے والوں میں سے ہی ربا، بعض نے کیا فرمایا بھئی، یہ جو ربا جو استثناء آپ نے فرمایا سامعین سے فرمایا، عام طور پر اس کا ترجمہ طالبین کے طالبین کو چلا جاتا ہے، فرمایا طالبین ہی صف اول میں ہی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ ہی کے درجے میں کتنے تھے، آگے بڑھے کتنے، آگے بڑھے کتنے، آگے بڑھے کتنے، اور آگے بڑھیں گے کتنے، آگے بڑھنے کے بعد آگے بڑھائیں گے کتنے۔ بہت سارے ساتھیوں میں ہمارے وہ ہیں جن کے ایک ایک لیول پر جا کر وہ رک گئے، اس کے آگے کے لیول پر وہ نہیں پہنچ سکے، لیکن سامعین میں ہی ایک بندہ وہ ہے جو آگے کے لیول تک پہنچ گیا۔ تو اس کو یہاں فرمایا گیا رب مبلغین او عام سامعین، اور سامعین سے یہ بھی کہا گیا تم جو سن رہے ہو، سننے کے بعد تم اپنے علم کو اپنے پاس رکھ لے کر مت بیٹھو۔ یہ علم تبلیغ، علم کی تبلیغ، علم کی دعوت، علم کا پیغام پہنچانا ہر عالم پر فرض ہے۔ اگر کوئی عالم جا کر دکان کھول لے کر بیٹھ گیا، دکان کھول لے کر بیٹھ گیا، مثلا جیسے کہ عام طور پر ذہن یہ بنایا جاتا ہے وہ کیا جاؤ بھائی، تو عالم پڑھا کیوں؟ تو وارث بنا کیوں؟ تو جب وارث بن گیا تیرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہاں دکان کو تو سبب معیشت بنا لے، دکان کو بنا لو کیا؟ زندگی گزارنے کا سبب۔ بھائی آپ زندگی کس سے گزارتے ہیں؟ پڑھا کر تنخواہ لیتے ہیں؟ نہیں، میں پڑھا کر تنخواہ نہیں لوں گا۔ کیا کریں گے آپ؟ میں حکمت سے تنخواہ میں اپنی تنخواہ کسے کہتے ہیں؟ تن کہتے ہیں، بدن کو خواہ کہتے ہیں، چاہ، بدن کی چاہتیں پورا کر لوں گا۔ بدن کیا چاہتا ہے؟ گھر چاہتا ہے، اس کا کرایہ میں اپنی حکمت سے نکال لوں گا۔ حکمت سے مراد طب، ہنر، علاج، اس سے میں نکال لوں گا۔ نہیں، آپ کیسے نکالیں گے؟ بھائی میں ایسا کر لوں گا، یہ تجارت کر لوں گا، وہ تجارت کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اس سے میری زندگی کا گزران ہو جائے گا۔ اب رہی بات پڑھنا پڑھانا، یہ فری کروں گا، فری۔ یہ جذبہ اچھا ہے، میں پڑھنا پڑھانا ہی نہیں کروں گا، تجارت میں لگ جاؤں گا، یہ بالکل غلط۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کتنے ایسے تاجر ہیں ماشاءاللہ جو پڑھنے پڑھاتے ہوئے باقاعدہ تجارت کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں امام قدری اٹھا لیجئے، ان کے گزرانے معاش کیا تھا؟ ہانڈیاں بنانا، بیچنا، ہانڈی بنانا، لیکن اپنے زمانے کے فقیہ،
آپ اندازہ لگاؤ صاحب ہدایہ اپنے زمانے میں کسی کتاب کو متن کے لیے چنا تو قدوری کو چنا، تو آپ اندازہ لگاؤ صاحب ہدایہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، فقیہ کو اعتماد اگر قدوری پر ہے تو قدوری کتنے بڑے فقیہ ہوں گے؟ اور یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بقول حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت فرمایا میں 3 ہی لوگوں کو فقیہ تسلیم کرتا ہوں، یہ ایک قاسم نانوتوی، رشید احمد صاحب گنگوہی، نمبر 2 احمد رضا بریلوی، نمبر 3 صاحب ہدایہ۔ فتح القدیر کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ صاحب فتح القدیر کو فقہ کی بو بھی نہیں لگی، حالانکہ وہ فتح القدیر احناف کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے۔ تو فرمایا میں تو یوں کہتا ہوں کہ ابن حمام کو اس کو فقہ کی بو بھی نہیں لگی ہے، تو شاہ صاحب جیسی ہستی کہہ سکتی ہے۔ تو ایسے ویسے لوگ کہیں گے تو ان کی بات تھوڑی مانی جائے گی۔ تو اپنے معیار پر جو تولہ حضرت شاہ صاحب نے 3 فقیہ کو نکالا، تو اس فقیہ نے جس کو فقیہ سمجھا، جس کی کتاب کی شرح کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر محسوس ہوا، وہ کس کی کتاب؟ علامہ قدوری علیہ الرحمہ۔ تو میں ایسا کہہ رہا ہوں مبلغ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ رب مبلغ۔ اب قدوری اگر قدوری ہی ہوتی تو اتنی زیادہ وہ مشہور نہ ہوتی جتنی کہ وہ ہدایہ بننے پر مشہور ہوئی ہے۔ اگر قدوری ہی ہوتی تو اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوتی جتنا وہ ہدایہ بننے پر مشہور ہوئی ہے۔ اب تو عالم میں ہدایہ کا مقام ہی کچھ اور ہے نا بھائی؟ خیر بہرحال آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث پاک نقل فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قعد علی بعیرہ، آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، فرمایا وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، ایک انسان وہ نکیل پکڑ کر اونٹ کو کھڑائے ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یا بِزِمَامِهِ بولو۔ آپ نے اچانک پوچھا ہاں بھائی بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ ہمیں کون سا دن ہے سوچنے میں رہ گئے۔ ہم نے یوں سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج دنوں کا نام بدلنے والے ہیں شاید، اس لیے ہم لوگ خاموش رہ گئے، آپ نام کوئی اور نام دینے والے ہیں۔ ہم نے کہا ہم خاموش رہے تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی آج یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ فرمایا جی حضور ہاں بالکل قربانی کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی دوسرا نام بولتے ہوں گے، خاموش رہے۔ آپ نے کہا یہ ذی الحجہ نہیں ہے نہیں ہے؟ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ان دماءکم، دیکھو یہاں پر تم لوگ خون بہاتے ہو، آج خون بہانے کا دن ہے، خون بہانے کا مہینہ ہے۔ ان دماءکم، آپ نے نصیحت فرمائی، اس مہینے کی مناسبت سے آپ نے نصیحت فرمائی، آپ لوگوں کا خون، آپ لوگوں کا مال، آپ لوگوں کے ساز و سامان بینکم حرام، آپس میں حرام ہے۔ آپ لوگوں کا ساز و سامان آپس میں حرام، کیا مطلب؟ آپس میں خون مت بہایا کرو، آپس میں مال ہڑپ مت کیا کرو، آپس میں چیزوں پر قبضہ مت کر لیا کرو۔ یہ سب ایک دوسرے کی جس کی جو ملکیت ہے وہ اپنی اپنی ملکیت کا مالک، کسی کی ملکیت میں کوئی اپنا حق نہ جتلائیں، اپنا حق نہ جتائیں، یہ بات کا خیال رکھنا۔ پھر فرمایا کیسے؟ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح، اس مہینے کی حرمت کی طرح اس شہر مبارک۔ اب دیکھو ایک عجیب نقطہ، افتاء والے بھی توجہ سے سنیں، فی بلدکم ھذا، سرکار یہ بات کہاں فرما رہے ہیں؟ بے سرکار یہ بات کہاں فرما رہے ہیں؟ سرکار یہ بات فرما رہے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اور 10 ذی الحجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے گئے طواف زیارت کے لیے مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ۔ اگر یہ جملہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو آپ کیے ہوتے
تو فوراً ہم لوگ استدلال کر سکتے تھے. تو آپ نے فی بلدکم ھذا کہہ کر حدود بلد کہاں تک فرما دیا؟ عرفات تک فرما دیا. یا مینا میں ہوتے حدود بلد بنا تک فرما دیا. لیکن سرکار یہ بات جو ارشاد فرما رہے آپ مکۃ المکرمہ میں. بعض لوگوں نے اس سے یہ کراس استدلال کرنے کی کوشش کی. وہ کیا نے آپ حج کے ایام میں تھے اور آپ مینا میں تھے. فرما پہ مینا میں نہیں تھے آپ کعبے کے پاس تھے. یہ ارشاد کے وقت آپ کعبے کے پاس تھے, مینا میں نہیں تھے. اگر مینا میں ہوتے تو فی بلدکم ھذا اگر آپ ارشاد فرما دیتے حدود بلد مکہ کہاں تک ہو جاتا؟ مینا تک ہو جاتا. تو مینا کو خارج کہنے کا جو جھگڑا ہے, داخل ہے یا خارج ہے, داخل ہے یا خارج ہے, وہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا مکے میں, اس لیے مینا خارج ہی ہے. یہ فیصلہ ہوا. آگے سنیے پھر کیا فرمایا. دیکھو بھائی اب تم لوگ سب میرے پاس سن رہے ہو جی. ان سب کو جو بھی یہاں حاضر ہیں ان سب پر یہ لازم ہے کہ غائبین تک میری بات پہنچا دیں. پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ. فرمایا جو حاضر ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر میری بات پہنچا دے جو اس سے بھی زیادہ میری بات کی حفاظت کرنے والا ہو جائے. اس سے بھی زیادہ بہتر, اس سے بھی زیادہ افضل, اس سے بھی زیادہ افقہ, اس سے بھی زیادہ افہم, اس سے بھی زیادہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے امانت کا محافظ بن جائے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا آپ شاگردوں کو کبھی بھی حقیر مت سمجھو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کمال کو لے کر کمال بنانا کون سا کمال ہے؟ کمال کو لے کر کمال بنانا کمال ہے؟ ہاں ارے بھی بے مثال کو لے کر مثالی بنانا مثالی ہے. کیا بنا گیا بے مثال؟ کیا مطلب وہ مثال دینے کے قابل نہیں انہیں. بے مثال کو تو بے مثال کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک ہے ارے ان کی یہ تو بے مثال ہے, یعنی کیا مطلب ان کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. نمبر دو یہ تو بے مثال, یعنی مثال دینے کے قابل ہی نہیں. یہ مثال میں شمارش نہیں ہوتے. اس سے بول کر مثال میں نہ شمار, لیکن اسے لے کر کیا بنا دیا انہوں نے؟ مثالی بنا دیا. تو یہ مدارس کرتے ہیں. مدارس میں عموماً پورے تلیاں جاتی ہیں. عموماً بھائی کیسے آتے ہیں؟ ابلا کو چھوڑتے نا کیا بولتی ہیں حضرت او شبیر حضرت نیار ربانی صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک کو داخلہ لینے کو لائے طالب علم. تو حضرت غور سے دیکھے دیکھ دال کو بڑے حضرت رحمۃ اللہ کے پاس بھیجنے سے پہلے نیار ربانی کے سب کے پاس آپ کو پہلے انٹرویو دینا, اس کے بعد بڑے حضرت کے پاس جانا. اور اسے دیکھنے کے بعد پوچھے جی اس سے تمہیں نماز کو نہیں بڑا لگے گا جی؟ اور کون پوچھے سو؟ نیار ربانی صاحب. انہوں نہیں حضرت ہم بھی برا لگ جاؤ گا نہیں ہوتا بول رہا ہے. یعنی کہاں نماز کو برا لگ جاؤ کو, اس لیے کہ حضرت یہ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ خاموش نہیں بیٹھ رہا تھا, عجیب کام کر رہا تھا, عجیب حرکتیں کر رہا تھا. تو حضرت نے دیکھ کر کیا کہا, ارے بھائی یہ جو شخص ہے اس شخص کو آپ یہاں نہیں لے کر گئے. تو وہاں بھی لوگ کو جا کر گیا ہے تو وہاں بھی نہیں ہوتا بولا لے تو کون کی بولے صبر و شد والے چلے جاؤ, ہم برابر ہو جاتا. خیر میں یوں سوچتا ہوں ایک ہمارے گوئند پور میں ایک ہمارا شاگرد ہے, وہ بھی ذرا ذہن سے ہٹا ہوا چھٹا ہوا, دیکھے نہیں دیکھے بغیر ٹوپی کی جبہ پہن کر کبھی حنیفیہ کے سامنے کھڑتا ہے, کبھی سڑکوں پہ چلتا ہے. جی اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب فرمائے. تو وہ بھی چہارم تک پڑھا مدرسے میں. یعنی کیا مطلب پہلے ہی سے ذہنی توازن ذرا آگے پیچھے تھا, لیکن الحمدللہ وہ دینی تعلیم کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ پاگلوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں. کوئی اور علم پڑھیں گے اور دنیاوی تعلیم کی خرابی یہ ہے کہ اچھے اچھے بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ کو ہزاروں مثال دے سکتا ہوں جو دنیاوی تعلیم پڑھ کر اچھے اچھے پاگل ہو گئے اور دینی تعلیم میں پاگل اچھے ہو گئے.
یہ معجزہ نہیں ہے دینی تعلیم کا، آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ